نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اے اہل ایمان، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو تمہارے ہاں بہترین توبہ ہو اور اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ بہت قریب ہے وہ وقت کہ اللہ تمہارے تمام گناہوں کو مٹائے اور ایسے باغوں میں تمہیں لے جائے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ آج حشر اور قیامت کے دن نبی اور ان پر ایمان لانے والے کبھی رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ ان کے نور کو ان کے آگے دوڑا رہے ہوں گے اور وہ کہیں گے یا اللہ آج ہمارا نور آپ مکمل کر دیجئے، آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں۔ انشاءاللہ اہل ایمان اپنی محنت، عمل اور اللہ کی رضا کے لیے اس میدان میں دوڑ رہے ہیں جہاں کا ہر راستہ جنت ہے، جہاں کا ہر موڑ جنت ہے، جہاں کا ہر نظارہ جنت ہے، جہاں کا ہر کانٹا جنت ہے، جہاں کا ہر پھول جنت ہے، جہاں کی ہر نہر، آبشار، پہاڑی، سرسبز و شاداب، خشک میدان، ریتیلے میدان، کنکریوں والے میدان، پہاڑوں والے میدان، جن کی رات، جن کے دن، جن کی مشرق مغرب جنوب شمال جنت ہی جنت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد گاڑی اس پلیٹ فارم پہ جاتی ہے جہاں سے کوئی دائیں نہیں ہو سکتا، کوئی بائیں نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی داغ لگ جائے، کوئی غلطی ہو جائے، نیند آ جائے، غفلت ہو جائے، تھکاوٹ ہو جائے، بیماری ہو جائے، تھوڑا سا ریسٹ بندہ ضرور کرتا ہے، مگر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر اللہ کی قسم آج ریموٹ کنٹرول آپ نے دیکھے ہیں جن سے جہاز چل رہے ہیں، جن سے گاڑیاں چلنا شروع ہو گئی، اب پتہ نہیں کیا کیا ان سے چلے گا۔ یہ لا الہ الا اللہ ریموٹ کنٹرول ہے۔ جس وقت مسلمان کو اللہ نصیب کرتے ہیں پھر یہ جنت تک اس کو لے کے چلتا ہے اور اس میں کسی پٹرول کی مزید اور ضرورتیں نہیں ہیں، صرف اللہ کے فضل کی اس میں ضرورت ہے۔ دعا کرو کہ اللہ نے آج ہمیں دوسرا مہینے کا عشرہ دوسرا نصیب کیا ہے جس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام رمضان میں اپنے اظہار کو کس لیتے، چست ہو جاتے، طاقتور ہو جاتے، جوش بڑھتا، جذبہ بڑھتا، شوق بڑھتا، عبادت بڑھتی، طلب بڑھتی، طاقت بڑھتی۔ ایک خوشی کا سماں تھا، انعام کے راستوں پہ دن بدن آگے چلتے ہیں۔ چھوٹا بچہ، پھر اس سے بڑا بچہ، پھر اس سے بڑا بچہ، پھر اس سے بڑا بچہ۔ جب بچہ بولتا ہے تو ترقی ہے، بچہ ہاتھ پکڑتا ہے باپ کا تو ترقی ہے، بچہ گھسیٹیاں مارتا ہے تو ترقی ہے، بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہے تو ترقی ہے۔ بچہ جب بڑھتا ہے، سکول میں جاتا ہے، کالج میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے، ترقی ہے۔ باپ اس کو جنم دینے کے بعد 20 سال 25 سال ساری توجہ اس پہ مرکوز کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ڈاکٹر بنے، لیکن ہم بے وقوف اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا کر کہتے ہیں اب ہم کامیاب ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کلمے پر ہے اور نماز پر 7 سال سے اس کی سمت بن چکی ہے، اب انشاءاللہ العزیز وہ کبھی شرک پہ نہیں مرے گا، عقیدہ توحید پہ مرے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑے بڑے حکمران اس کو اپنی تقریروں کا خلاصہ بناتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی گستاخی ہوتی ہے، اور یہ آیت اور اس کا نور اس کے گھر، خاندان اور اس کی وزارت، بادشاہت اور طاقت کے اوپر کبھی اثر نہیں کرتا، مگر نمازی 5 وقت آئے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں اور رمضان میں، تراویح میں، قیام اللیل میں،
تہجد میں، چاشت میں، اشراق میں، اوابین میں، کسی عمل میں آئے پڑھتا جائے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بے شک جھوٹے بول ہوں، بے شک کچے بول ہوں، بے شک کمزور جملے ہوں، لیکن میرا اللہ کی قسم اس کو طاقتور بنا سکتا ہے اور اس کو دل میں رچا اور بسا سکتا ہے اور بہترین انسان اس کو بناتا ہے۔ یہ 30 دن آپ کی تربیت کے ہیں، یہ ترقی من الادنا الی الاعلی ہے۔ پہلے اللہ ہمیں آہستہ آہستہ بلند کرتا ہے، پھر اللہ ہماری مغفرت کرتا ہے، پھر اللہ سجا دیتا ہے ہمیں اور جہنم سے ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ اور امت محمدیہ کے کروڑوں اربوں خربوں جتنی دنیا میں کائنات میں موجود لوگ ہیں، اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ میرے نبی جیسے معصوم انسان، امام الانبیاء، امام العرش، امام الفرش، صاحب المعراج، معصوموں کا امام، نبیوں کا، رسولوں کا امام، جنت اور جنت میں سب سے بڑی جنت جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اس کا وارث، جس کو کسی نماز کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی مگر پاؤں پہ ورم آ رہے ہیں۔ یہ چاشت کہاں سے آئی ہے؟ میرے نبی کی شوق محبت ہے۔ یہ اشراق کہاں سے آئی ہے؟ میرے نبی کی شوق محبت ہے۔ یہ اوابین کہاں سے آئے ہیں؟ میرے نبی کے شوق محبت ہے۔ فجر کی 2 سنتیں کہاں سے آئی ہیں؟ میرے نبی کا شوق محبت ہے۔ ظہر کی 6 سنتیں 2 نفل یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مزید میرے نبی کا شوق محبت ہے۔ عصر کی 4 غیر موقدہ سنتیں لیکن اللہ کے نبی نے یہ کبھی نہیں چھوڑی اور اس کے بعد کبھی عذر کی بنیاد پہ چھوڑی ہیں۔ مغرب کے اندر، اوابین کے اندر، قیام اللیل کے اندر، تہجد کے اندر، تراویح کے اندر، توبہ استغفار کے نفل، تحیت المسجد، مسجد کے 2 نفل، تحیت الوضو، وضو کے 2 نفل، صلاۃ الاستخارہ، استخارہ کی نماز، صلاۃ التوبہ، توبہ کی نماز۔ یہ شوق رسول ہے، پھر شوق صحابہ ہے، پھر شوق اولیاء ہے، پھر شوق کتب ہے، پھر شوق غوث ہے۔ اور شوق اور عشق کا میدان کبھی ختم نہیں ہوتا، شوق عشق کا میدان کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن نافرمان اپنے منہ سے شوق محبت کا اظہار کرے، اپنے دل سے اللہ سے نفرت کرے۔ یہ اللہ سے نفرت ہی تو ہے کہ اذان کا اثر نہیں، نماز کا اثر نہیں، قرآن کا اثر نہیں۔ اللہ کی قسم، تعصی الرسول وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب یحب لمن یطیع۔ اللہ فرماتے ہیں تو بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے، تیرے جھنڈوں پہ محبت، تیری دیواروں پہ محبت، تیرے اشتہاروں پہ محبت، تیری تمام کہانیوں پہ محبت، تیری کاپیوں پہ محبت، تیرے کاغذوں پہ محبت، تیرے نظام پہ محبت۔ یہاں کون سی محبت ہے؟ کوئی لیلا مجنوں کے عشق میں مرا پڑا ہے، کوئی کسی اور مجنوں کی محبت میں مرا پڑا ہے، کوئی سونے کے پہاڑوں کی محبت میں مرا پڑا ہے۔ لیکن جو اللہ کی محبت میں آتا ہے نا، اللہ اس کو جینے کا بھی، اللہ اس کو بڑھنے کا بھی، اللہ اس کو اٹھنے کا بھی، اللہ اس کو چلنے کا بھی سلوک دیتے ہیں، طریقہ دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، رفت دیتے ہیں، بلندیاں دیتے ہیں۔ یہ ہے دوسرا عشرہ، اس کو عشرہ مغفرت کہتے ہیں۔ پڑھو اپنے منہ سے دعا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے نبی معصوموں کے امام ہیں۔ کسی عورت سے آپ پردہ اگر نہ کرتے تو نبی کے لیے کوئی گناہ نہیں تھا۔ کسی عورت کو میرے نبی ہاتھ میں ہاتھ لگا دیتے تو آپ کے لیے جائز تھا، مگر اس کے باوجود میرے نبی کی نگاہ غیر عورت سے پاک ہے، ہاتھ غیر عورت سے پاک ہیں۔ آج ہمارے گھر میں پیر صاحب آ جائیں یا محلے میں چلا جاؤں، جی قاری صاحب آئے ہیں، لاؤ بھائی، بچی آ گئی، بیوی آ گئی، بہن آ گئی، جی سر پہ ہاتھ پھیر دیں، اس کو دلاسا دے دیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ ہمارے نبی سب عورتوں پہ ہاتھ رکھ سکتے تھے، وہ تو معصوم نہیں، معصوموں کے امام تھے، معصوموں کے امام تھے۔ اور نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن صحابہ بھی ایک وقت آتا ہے جب معصوم ہو جاتے ہیں۔ صحابہ بھی ایک وقت آتا ہے جب کیا ہو جاتے ہیں؟ معصوم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت صحابہ محفوظ نہیں ہیں بلکہ معصوم ہیں۔ اس وقت صحابہ کیا ہیں؟ محفوظ نہیں ہیں بلکہ معصوم ہیں۔
اس لیے کہ اللہ نے ان کی جنت کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو صحابہ کے بارے میں بھی گندی زبان سے بکواس نہ سنا کریں، نہ ہم کبھی حضور کے صحابہ کے متعلق کوئی تبصرہ کرا کریں، کہتے ہیں میرے نزدیک فلاں صحابی ایسا تھا، اور لعنت ہے میری اپنی اس زبان پر جو میرے صحابہ پہ تبصرہ کرے۔ صحابہ محفوظ تھے، اب صحابہ معصوم ہو چکے ہیں، اور معصوم بنانے والی ذات ان کو اللہ کی ہے، اور برکت نبی کی صحبت کی ہے۔ برکت نبی کی کیا ہے؟ صحبت کی ہے۔ تو صحابہ کے بارے میں عقیدہ پکا کرو کہ صحابہ نے محفوظیت سے بڑھ کر معصومیت کا لقب اللہ سے لے لیا ہے۔ کس کا لقب لے لیا ہے؟ معصومیت کا، اور اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، تمام صحابہ شامل ہیں۔ اہل تشیع لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑا غلو کرتے ہیں، اور امت کو کئی صحابہ سے فوراً تیر مار کے جدا کر دیتے ہیں، فوراً تیر مار کے۔ ان میں سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 6 صحابہ کے اوپر تو یہ ایٹم بم مارتے ہیں، اور فوراً امت کو ان صحابہ سے دور کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس اخبار پر، اس کتاب پر، اس زبان پر، اس صفحے پر، اس خاندان پر، اس جماعت پر، اس بنیاد پر اللہ کی لعنتیں ہوتی ہیں جو صحابہ کی غلط صورت کسی کاغذ پر یا زبان پر یا گھر پر یا خاندان پر پیش کرے۔ تو مغفرت ہم نے مانگنی ہے، مغفرت ہم نے مانگنی ہے، اور اللہ کے نبی نے 100 مرتبہ روزانہ مغفرت مانگی۔ کیا مانگی؟ مغفرت۔ اور یہ جو ترجمہ ہے نا کہ اللہ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرے، یہ خوبصورت ترجمہ ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ آپ اس لیے استغفار کرتے تھے کہ اللہ آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ کیا کر دیں بھائی؟ معاف کر دیں۔ یہ بہترین ترجمہ ہے۔ چاہے جائے کہ یہ ترجمہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کے اگلے گناہ، اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے، اس کی جگہ کیا ترجمہ کیا کریں؟ آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اور دیکھیں، باپ جو ہوتا ہے نا، باپ اور نبی اور رسول، یہ آپ کی دعا کی قبولیت کا بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ حضرت یعقوب کے جو بیٹے تھے نا، جنہوں نے حسد کیا تھا حضرت یوسف سے، جب وہ لاچار ہو گئے اور غلہ لینے کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھ گئے، محتاج ہو گئے، تو انہوں نے ایک باپ کو ہی پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ باپ کے ذریعے ہی سارا ڈرامہ انہوں نے کیا، باپ کو اعتماد میں لے کے فراڈ کیا باپ کے ساتھ۔ خیر، بعد میں بڑا ایک لمبا قصہ ہے۔ تو آخر وہ وقت آیا کہ جب وہ ہتھیار پھینک گئے اور لاچار ہو گئے، اب ان کو ضرورت پڑی کہ ہم اللہ سے توبہ کر لیں۔ کیا کر لیں؟ توبہ۔ کیا کہا انہوں نے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ابا آپ ہمارے لیے اللہ سے توبہ کریں۔ آج کل تو باپ کو تھپڑ مارتے ہیں نا، باپ کے کپڑے پسند نہیں آتے ہمیں، ابا تیرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، تیری پرسنالٹی ٹھیک نہیں ہے، ابا تیرے کی جو سلیپر ہے نا، چپل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، ابا تیرے خط نہیں نکلا ہوا، تیرے بال تھوڑے بڑے ہوئے ہیں، تھوڑا ٹھیک ہو جا، ٹھیک کر لے اپنے آپ کو، ہیں جی۔ اب باپ اس درجے میں ہوتا ہے، باپ اس درجے میں ہوتا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد ہیں مفتی محمد حسن صاحب، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ان کی زندگی پہ۔ دھوتی پہن کے، سلیپر پہن کے وہ امریکہ کا سفر کر کے آ گئے جہازوں میں۔ میرے بھائی، ان سلیپر میں، کپڑوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ قرآن نے کیا درجہ دیا؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ باپ کی نافرمانی کرنے والے ذرا اس جگہ آ کے دیکھیں۔ ابا جی آپ ہمارے لیے اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں کیا کر دے؟ معاف کر دے۔
اور یہ جو نبی ہے نا یہ سب کا باپ ہے. انما انا لکم مثل الوالد بولدی، میں اس طرح ہوں جس طرح باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے. اور حضور کی ایک حدیث ہے انی انا نذیر العریان، میں نذیر عریان ہوں. نذیر عریان یہ ہوتا تھا کہ جب عرب کے اندر کوئی کسی کو ڈراتا تھا نا وہ اپنی قمیض اتار کے بھاگتا تھا. لوگ اس کو دیکھتے تھے یار یہ ہمارا بیٹا قمیض اتار کے آ رہا ہے، یہ بھائی قمیض اتار کے آ رہا ہے، لگتا ہے دشمن اس کے پیچھے آ گیا، دشمن اس کے پیچھے آ گیا. اس کو کہتے تھے نذیر عریان، یعنی ایسا ڈراؤ، ایسا خوف جس میں کوئی شک نہیں ہوتا. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں اس طرح ڈرا رہا ہوں جو سچا ڈرانا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ شیر آ گیا، بابا آ گیا ہے، وہ بھالو آ گیا، کارٹون آ گیا ہے. جس طرح ہم بچوں کو ڈراتے ہیں نا وہ بلی آ گئی، وہ کتا آ گیا ہے، وہ باندر آ گیا ہے، یہ جہالت ہے. کہو اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا، بیٹا اللہ ماریں گے، بیٹا اللہ تمہیں پکڑ لیں گے، بیٹا اللہ دیکھ رہے ہیں. اور یوں ڈراؤ اپنے بچے کو. بچہ کتے سے ڈر گیا، بلی سے ڈر گیا، سانپ سے ڈر گیا، بچھو سے ڈر گیا، مینڈک سے ڈر گیا، مکھی سے ڈر گیا، مچھر سے ڈر گیا، نہیں ڈرا تو اللہ سے نہیں ڈرا. یہ کوئی بات ہے؟ جہالت کی بات ہے نا. وہ جو ہوتا ہے نا کافر، ہندو، سکھ، وہ اپنے وہ جو ان کا بھگوان ہوتا ہے، چلو وہ نقلی جس طرح کا بھی ہے، وہ ڈراتے بھگوان سے ہیں، وہ بھی کتے بلی سے نہیں ڈراتے، وہ بھی اپنے بھگوان سے ڈراتے ہیں. ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے، ہم کتے سے بلی سے ڈرا رہے ہیں بچے کو، کتے سے. اور قریب کی بات یہ ہے کہ بچے کو شیر سے ڈراؤ گے نا ایک دم اس کے دل پہ اٹیک ہو جائے گا. اللہ سے جتنا مرضی ڈراؤ گے اس کے دل کو اٹیک نہیں ہوگا انشاءاللہ. دل میں عشق بڑھے گا، دل میں کیا بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی. تو بھائی میرے، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ کی امتی ظالم بن جائیں، فاسق بن جائیں، شرابی بن جائیں، گنہگار بن جائیں، قاتل بن جائیں، ڈکیت بن جائیں، وہ آپ کے پاس آ کے اپنے اللہ کو کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ان کا نبی بھی ان کے لیے کیا کرے بھائی؟ استغفار کی دعا کرے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. آپ اپنے اللہ کو کیا پاؤ گے؟ توبہ قبول کرنے والا. دوسرا ترجمہ رحم کرنے والا. توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا میرٹ یہ ہے کہ اللہ ہماری توبہ قبول کرے. رحم کا مطلب یہ ہے کہ توبہ تو قبول ہو ہی نہیں سکتی بھائی تمہاری، چلو میں ذاتی دربار سے اپنی رحمت کر کے تمہیں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں. اس لیے کوئی عالم آپ کو یہ نہیں فتویٰ دے سکتا اوے تو بڑا گندا آدمی ہے، تو بڑا گناہگار ہے، شرابی ہے، میرے قریب نہ آنا. میرے قریب وہ بنی اسرائیل میں ایک بڑا گندا آدمی تھا، ایک بہت ہی نیک آدمی تھا. پہلے وہ بڑے لنگوٹیا یار تھے، بہت لنگوٹیا. وہ جو نیک آدمی تھا نا لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے، مولوی صاحب، صوفی صاحب، آگے پیچھے سلام دعا یہ وہ آگے پیچھے. وہ جو گندا آدمی تھا وہ ایک وقت آیا وہ اس کو سلام بھی نہ کرے اور اس کو کہے یار تو میرے ساتھ نہ چلنا، تو گندا ہے، تو جہنمی ہے، تو پکا عذاب میں ہے، لہذا تیرا درجہ ہو رہا ہے، میرا درجہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ نہیں چلنا. اللہ نے کہا کہ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کے گندے کو دے دو، گندے کی ساری گندگیاں اٹھا کے اس کو دے دو. یہ کوئی جنت کا ٹھیکیدار ہے؟ یہ کوئی جنت کا ٹھیکیدار ہے؟ اس لیے میرے بھائی جہاں اللہ کے نبی نے آپ کو ڈرایا ہے وہاں اللہ کے نبی نے آپ کو بشارت بھی عطا فرمائی ہے. جہاں اللہ کے نبی نے جہنم کے عذاب دکھائے ہیں وہاں اپنی شفاعت کبریٰ بھی بتائی ہے. جہاں اللہ کے رسول نے آپ کو جہنم کے عذاب بتائے ہیں وہاں درود کی فضیلت، اپنی شفاعت کی فضیلت، حوض کوثر کی فضیلت، اور امام الانبیاء نے اپنی امت اور ساری امتوں کے لیے اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے جو دعا کرنی ہے، اور سجدہ کبریٰ جو سب سے بڑا سجدہ ہوگا حشر کے میدان میں ہوگا. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری کامیابی کے لیے دنیا میں نسخے چھوڑے ہیں، قبر میں نسخے چھوڑے ہیں، آخرت میں نسخے چھوڑے ہیں. قربان جائیں ایسے نبی پر. لگتا اس طرح ہے کہ کائنات کے اول میں بھی اللہ کے رسول کھڑے ہیں، آخر میں بھی اللہ کے رسول کھڑے ہیں. آدم سے عیسیٰ تک ان کی تمام امتیں اس رحمت کے دونوں کناروں کے درمیان کھڑی ہیں. جہاں پر بھی
اس رحمت میں کمزوری نظر آتی ہے وہاں رحمت للعالمین اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا رہے گا اور گڑ گڑا کر سب کو جنت میں انشاءاللہ داخل کروائے گا۔ میرے بھائیوں، کوئی چیز ہم سے گم نہیں ہو گئی، اللہ کی قسم اس وقت بھی اپنے آپ کو سدھارو، اور یہ تربیت کے میدان میں ہم بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ بڑے۔ رحمت کے بعد مغفرت آ گئی، مغفرت کے بعد انشاءاللہ اللہ ہمیں جہنم سے آزاد فرمائیں گے کہ نہیں بھائی؟ اس پہ توقع ہے نا؟ امید ہے نا؟ امید ہے؟ تو اس لیے امید پہ دنیا اگر قائم ہے تو امیدوں پہ سب سے بڑا جو قائم ذات ہے نا وہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ سے یہ دعا کرنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور گناہوں پہ پردہ ہے، پتہ صرف میرے اللہ کو ہے، اس لیے اکیلے بیٹھ کے اپنے اللہ کے سامنے رویا کرو اور اقرار کیا کرو۔ اقرار 20 سال پہلے یہ کیا، 30 سال پہلے یہ کیا، 15 سال پہلے یہ کیا، میں چھپ کر یہ کر رہا تھا، میں فلاں جگہ پہ یہ کر رہا تھا، اللہ تو معاف کر دے، کہیں میری یہاں بھی رسوائی نہ ہو، کہیں میری آخرت میں بھی رسوائی نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔